خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں، ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ تقدیر کے لکھے پر شکوہ نہ کیا کرو، آپ اتنے عقل مند نہیں جو خدا کے ارادے سمجھ سکے۔ یا اللہ مجھے آزاد کر میرے نفس کی بندش سے۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہے جو دنیا والوں سے نہیں اللہ سے مانگتے ہیں۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کی جاتی ہے وہ کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ اے میرے رب مجھے ہر اس چیز اور شخص سے دور رکھ جو مستقبل میں میرے لیے دکھ اور پریشانی کی وجہ بنے۔ آمین ثم آمین۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ کسی بھی بات اور کام سے پہلے علم ضروری ہے۔ اللہ کی محبت ہو، نماز سے عشق ہو، دعا پر یقین ہو، صبر کی راہ ہو تو منزل کا ملنا یقینی ہو جاتا ہے۔ اپنا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط رکھو، یہ وہ رشتہ ہے جو مشکل میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں۔ جب تم رب کی چاہت میں سر جھکا دو گے پھر وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ اللہ کا شکر ہے میرا دین اسلام ہے، وہ دین جو ہر برائی سے روکتا ہے، ہر اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ اور جب تم بے سکون ہو جاؤ تو اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ جو شخص قرآن کریم پر ہے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ یا اللہ میری سن لے، مجھے چن لے۔ میرا اللہ دیر تو کرتا ہے مگر کبھی مایوس نہیں کرتا۔ زندگی نے دو چیزیں ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ دنیا کا نقصان اس نقصان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ جنت جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے اس میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہ ہو۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے معاملے میں اتنا نہ سوچا کرو، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہ معجزوں کا راستہ ہے۔ زندگی کی کتاب میں ہر صفحے پر سبق ہے پر ہم سیکھتے نہیں۔ ہر ایسے کام سے اجتناب کریں جس سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہتے ہوئے شرم آئے۔ اگر اللہ آپ کو دوسرا موقع عطا کرے تو آپ بھی پرانی غلطیاں مت دہرایا کریں۔ نا امید مت ہو، آج اگر آپ مشکل میں ہیں تو کل آسانی بھی ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ پاک کے خزانے آپ کے خوابوں سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین یو ٹرن توبہ ہے۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہے وہ کبھی نہیں سوکھتا، اگر لوگ پانی پینا چھوڑ دے تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ بڑے راز کی بات ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ آپ کے تعارف کے دو حصے ہیں، ایک آپ کی خوبیاں اور دوسرا آپ کے خوبیوں والے دوست۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ پاک کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔
آج کل لوگ اپنی تربیت اور بدتمیزی چھپانے کو بلڈ پریشر کا نام دیتے ہیں۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے، لیکن جس کا دل ہی زنگ آلود ہو وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھو، ہمیشہ سامنے والا ہی غلط نہیں ہوتا۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہو۔ کم علموں کے پاس اتنا بیٹھو جتنا وہ آپ کے ساتھ سنجیدہ رہ سکتے ہیں۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ غلط دروازے بند ہونا ضروری ہوتے ہیں صحیح دروازے کھلنے سے پہلے، اس لیے جب کبھی ہر کھلا دروازہ بند ہو جائے تو سمجھ لو اللہ نے کوئی خاص انتظام کیا ہے۔ اللہ معاف کرتا ہے، ہم انسان معاف نہیں کرتے۔ یہ سارے گڑھے جس میں ہم گرے ہوئے ہیں یہ اللہ نے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہیں۔ اللہ تو عیب پر پردہ ڈالنے والا، بخشنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ ہم غلطیاں انجانے میں کریں یا از خود، ان کی سزا ہم کو برابر ملتی ہے۔ اس درد سے ہمیں بھی واقف ہونا پڑتا ہے جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں۔ جس کو یقین آ جائے اللہ پر، اس کی حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں گرتا اور کبھی نہیں جھکتا۔ بالکل خاموشی سے کوئی شکوہ نہیں۔ اللہ پر یقین رکھیں کہ حالات بدل جائیں گے، نہ بھی بدلے تو پھر کیا، میرے رب کو بہتر پتہ ہے، یقیناً اس میں بہت بھلائیاں ہوں گی۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ دنیا داری دیکھی جائے تو عورت کی شادی سسرال والوں سے ہوتی ہے۔ دین کو دیکھا جائے تو عورت پر سب سے زیادہ حق شوہر کا ہوتا ہے، مگر ہمیشہ سے عورت کو شوہر سے زیادہ سسرال والوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ معاشرے کو پاکیزہ بنانا ہو تو اصلاح اپنے آپ سے شروع کی جاتی ہے۔ اگر ہر کوئی دوسرے کی اصلاح کی فکر تو رکھے اور امیج بنا بنا کر شیئر کرتا رہے، لیکن اپنی اصلاح سے غافل ہو تو بات کا وزن نہیں رہتا۔ اس لیے جب معاشرے کی اصلاح کرنی ہو تو پہلے اپنے قول و فعل کو درست کیجیے، پھر معاشرے کو دعوت دیں۔